اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی موسوی اپنے پروگرام ویکینڈ ود ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں امام زمانہ السلام کے ظہور پر نور کی۔ مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، مومن کی ہر صدا کو تیرا انتظار ہے، ایمان کی بقا کو تیرا انتظار ہے، پھر سجدہ حسین کی ضرورت ہے دین کو، آ جا کے لا الہ کو تیرا انتظار ہے، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، پردہ ہٹا کے دیکھ میرے دور کے حسین، ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، تو ہی سنا سکے گا صحیح مقتل حسین، ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عظمیٰ علی جعفری آپ کو پروگرام ویکینڈ ود ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہے۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سطح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام عالم اسلام کو، تمام امت مسلمہ کو، جہاں جہاں تک ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، تمام مومنین و مومنات کو ولادت باسعادت ظہور امام زمانہ کی بہت بہت مبارکباد۔ تھینک یو۔ تو آج کے ہمارے پروگرام میں ناظرین کچھ سیگمنٹس ہوں گے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جس میں ہم اقوال معصومین پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز ٹائمنگ ہوگی، ثنائے اہل بیت میں آپ ایک منقبت سنیں گے، پھر چھوٹا عمل عظیم ثواب اور انٹرنیشنل نیوز ہوگی اور فائدے کی بات۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ اقوال معصوم کی طرف۔ بہت شکریہ جی ناظرین، پروگرام کا آپ نے فارمیٹ سنا کہ کیا کیا شامل ہوگا، اور پروگرام میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ظاہر ہے بہت ہی بڑا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ویسے تو ہم 10 بجے اپنا پروگرام کرتے ہیں، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ کل کی رات رحمت کی رات، شفاعت کی رات، مغفرت کی رات، برکت کی رات اور بہت ہی خوبصورت رات تھی، سب نے عبادت میں گزاری تھی، تو ہم نے کہا 10 بجے تو ہماری آواز ہی نہیں نکلے گی، تو ایسا ہے کہ 12 بجے اس پروگرام کو شروع کریں گے۔ اور اس پروگرام میں آپ کے ساتھ بتاتی چلوں کہ ہمارے ساتھ شامل ایک چھوٹی سی بچی ہوں گی جو معصوم بھی ہے اور جن کا نام بھی معصومہ ہے۔ جب ہم اپنی کال شروع کریں گے تو اس بچی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے، آپ دیکھیے گا کہ کتنے خوبصورت انداز سے وہ بچی جو ہے وہ منقبت آپ کو سنائے گی۔ اور تمام بچے جو ہے اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اگر آنا چاہیں تو جب ہم کالز کھولیں گے تو آپ بھی جو ہے امام زمانہ کے حضور جو ہے عقیدت کے پھول نچھاور کر سکیں گے۔ اور اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں سے تو ہمیشہ کی طرح وہی مؤدبانہ رسپیکٹ ہوتی ہے، مؤدبانہ ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ضرور شامل ہوئیے گا۔ ہم ایک ٹاپک بھی رکھیں گے، کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے مبارکباد وصول کریں، زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز وصول کریں، لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو کچھ بھی کربلا میں اس وقت چل رہا ہے، عراق میں اس وقت چل رہا ہے، اس پر ہمارے موسوی بھائی نصر ثانی کریں گے اپنی خبروں میں، ہم اس پہ بھی تھوڑے جو ہے آپ کے خیالات کا اظہار دیکھیں گے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی ہمیں بتائیں گے کہ امام زمانہ، ہم دعا تو ضرور کرتے ہیں، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، دل سے دعا کرتے ہیں، بہت گنہگار ہیں۔ ہمیں آج کے پروگرام میں یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ آخر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، آخر ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے جب ہم دعا مانگیں تو وہ دعا قبول ہو۔ اب بڑھتے ہیں آج کے اقوال معصومین کی طرف اور بہت خوبصورت میسج حدیث کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رسول خدا رحمت للعالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی داد رسی کرے یہاں تک کہ وہ غم، مصیبت اور مشکل سے نکل آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے لیے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اس سے 10 بلاؤں کو دور فرمائے گا اور اس کے لیے قیامت کے دن 10 شفاعتیں مہیا فرمائے گا۔ سبحان اللہ ناظرین، جب کوئی ہم سے، ہمارا کوئی دوست، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا ملنے والا XYZ کوئی بھی ہم سے مدد مانگتا ہے اپنی مشکل میں، آیا کہ مالی مدد ہو، آیا کہ آپ جسمانی طور پہ اس کی مدد کر سکیں ہو، کوئی بھی کسی بھی قسم کی مدد آپ سے مانگے اور آپ اس وقت پر اس کی مدد پوری کر دیں، تو دیکھیں سرکار دو جہاں رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو کیا کچھ عنایت فرمائے گا، رحمتیں، شفاعتیں، کیا کیا چیزیں ہمیں ملیں گی اگر ہم فقط کسی کی مشکل میں کام آ جائیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم مشکل کے وقت کام بھی آ سکتے ہیں جناب، لیکن ہمارے پاس بہانے
بہانے اتنے ہوتے ہیں, کون جائے, کون مدد کرے, کون آگے بڑھے, جی بہانہ کر دو, جی میں تو نہیں آ سکتا. کہیں اگر کسی کو میں کہتی ہوں چھوٹا سا کام یہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ہمیں فلاں جگہ ڈراپ کر دو, ہم اس پر بھی کہتے ہیں جی مجھے تو کہیں اور جانا ہے, جبکہ کہیں نہیں جانا ہوتا. اور پیسوں کی بات تو میں کہتی ہوں, پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ قرضہ اگر آپ دیں گے تو آپ کو کیا کچھ پروردگار عالم دیتا ہے. اور اگر کوئی ہم سے مالی مدد مانگ لے, اف اللہ اکبر, پھر تو ہمیں 100 قدم پیچھے ہو جانا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے پاس تو ابھی ہے ہی نہیں, بینک بیلنس پڑا ہوگا لیکن پھر بھی ہم کسی کی مالی مدد کرنا نہیں سمجھیں گے, نہیں کر سکیں گے, اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے. یہاں اس حدیث کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں پتا, دیکھیں کل ہم یہی کہتے ہیں نا, ایک دوسرے سے معافیاں مانگتے ہیں, جناب کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا, نہیں پتا کہ ہمارا پتا جھڑ جائے, ہم اگلے سال رہیں ہوں یا نہ ہوں. تو ناظرین یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں کہ ہر وقت ہر کسی کے مشکل میں کام آئیں. اور آپ تو مشکل کشا حیدر کرار کے ماننے والے ہیں, کبھی بھی کوئی آپ کے در پہ سوال لے کر آئے, کبھی بھی کسی بھی قسم کا, اگر آپ کر سکتے ہیں تو پلیز ریکویسٹ یہی ہے کہ اس کو پورا ضرور کیا کریں. آپ نہیں جانتے کہ چھوٹے چھوٹے سے عمل, ان کے بے شمار جو ہے فضائل موجود ہیں. فقط صرف ایک بات کہ اگر مشکل میں کسی کی مدد کی جائے, کسی بھی قسم کی مدد, میرے پاس میں نے آپ سے ایک حدیث شیئر کی ہے, میں آپ کے ساتھ بے انتہا بے شمار احادیث شیئر کر سکتی ہوں, اور صرف ایک حدیث شیئر کرنے کا مقصد اور میسج یہی ہے, ہر ایک کی مشکل میں کام آئیں. کیونکہ دیکھیں دوسروں کے لیے تو سبھی جیتے ہیں, اور اصل میں زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں, اصل میں زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے جئیں. اب بڑھتے ہیں موسی بھائی کی جانب. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے سنے اقوال معصومین سے ایک بہت خوبصورت قول. اور اب یہاں ٹائمنگ نماز ٹائمنگ کا وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا, جس میں کہ لنڈن میں آج ظہر ہوگی 1:01 پہ, اور مینچسٹر میں ظہر کا ٹائم ہوگا 1:09 پہ, اور مغرب ہوگی لنڈن میں 9:34 پہ, اور مینچسٹر میں 10:07 پہ, اور فجر ہوگی کل ہمارے پاس لنڈن میں 2:21 پر, اور مینچسٹر میں 2:47 پر. تو یہ تو تھی ناظرین نماز ٹائمنگ. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, ثنائے اہل بیت کی طرف, جس میں آپ سنیں گے ایک منقبت.